شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان اپنی خلقت کے آغاز سے نہ تو سعادت مند ہوتا ہے نہ گناہ گار. البتہ دونوں جانب اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے، چاہے وہ سعادت مندی کی طرف جائے چاہے وہ شقاوت کی طرف چلا جائے. اس بات پر وہ قادر ہے کہ اپنے اندر انسانی صفات کو شیطانی صفات میں تبدیل کر دے یا شیطانی صفات کو انسانی صفات میں تبدیل کر دے. اس عالم میں ایسا کوئی مرض نہیں ہے جس کی شفا موجود نہ ہو. البتہ صرف جو چیز درکار ہے وہ اس نفس، اس کردار کو تربیت کی ضرورت ہے. یہ جو تربیت ہے یہ اچھے اور برے کردار کی طرف سفر کرواتی ہے. ہمارا آج کا موضوع ہی ایسے ہی سفر کی طرف جو ہے ان عوامل پر گفتگو کرنا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو الیکٹرانک اور سوشل میڈیا جو آج کی زندگی پر حاوی ہو چکا ہے یہ تربیت اولاد میں ہمیں کس رخ لے جاتا ہے. کیا یہ ہمیں سعادت مندی کی طرف لے جانے کے لیے سود مند ہے یا یہ صرف شقاوت کی طرف لے جاتا ہے. مہمان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے بھی کیا گیا. میں اپنے اس موضوع کی ابتدا اس طرح سے کروں گا کہ ہم نے بارہا سنا کہ تربیت ہی وہ شے ہے جو انسان کو، معاشرے کو یا کسی بھی سوسائٹی کے کسی بھی سیگمنٹ کو ارتقاء کی طرف لے جاتی ہے. میں مولانا صادق تقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بتائیں کہ یہ تربیت بالآخر کیا شے ہے جو انسان کو شیطانی صفات کی طرف یا شیطانی صفات والے انسان کو انسانی صفات کی طرف لے جاتی ہے. یہ تربیت بالآخر کیا ہے اس موضوع میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے سامعین سے درخواست کروں کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. دیکھیں، خود تربیت کا جو لفظ ہے وہ باب تفعیل سے ہے کہ شدت اور مستحکم طریقے سے کسی کام کو انجام دینا. اور تربیت کا جو بنیادی معنی یہ ہے کہ انسانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا بدن جس طرح ایک خاص زمانے میں قابل انعطاف ہوتا ہے، اس میں لچک پیدا ہو سکتی ہے. جیسے کہ ایتھلیٹس ہوتے ہیں جب ان کی تربیت کی جاتی ہے تو ایک خاص زمانہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں لچک پیدا کی جاتی ہے. اس کے بعد جسم جب اس اسٹیج سے گزر جاتا تو اس میں وہ لچک، وہ انعطاف پیدا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے انسان کے بدن سمیت انسان کی روحی اور عقلی صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھانے کے لیے خاص اسٹیج ہوتی ہے. اس اسٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس مرحلے کو مد نظر رکھتے ہوئے در حقیقت ہمیں اس مورد نظر انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے. اور انسان میں اور دوسری مخلوقات میں فرق ہوتا ہے. بیج ہے، بیج میں جو صلاحیت ہے، جو پوٹینشیل ہے، وہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ تربوز کے ہر بیج میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے 100 گنا زیادہ وزنی ایک پھل بنا سکے. یہ وہ پوٹینشیل ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے. لیکن یہ صلاحیت خود بخود ایکسپوز ہو جاتی ہے، مرحلے ظہور تک پہنچ جاتی ہے. کیا انسان بھی ایسے یہ نہیں، بلکہ انسان یعنی اس کی صلاحیتوں کو پالش کیا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے. اس بنا پر یہ تربیت ہوتی ہے جو انسان کی سعادت میں، انسان کی کامیابی میں اور انسان کی فلاح میں اور بہبودی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. اگر یہ تربیت اچھی ہو، جامع ہو، متوازن ہو تو انسان کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور انسان کی اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی. اس بنا پر تربیت کا جو عنصر ہے، یہ تربیت
کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے خاص زمانہ ہوتا ہے. یوں تو انسان زندگی کے تمام لمحات میں مرتے دم تک اپنی تربیت کر سکتا ہے، اور ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے ایک عرصہ گناہوں میں زندگی بسر کیا، اس کے بعد اپنی تربیت کی اور انہوں نے اچھائی کا راستہ اختیار کیا. لیکن مجموعی طور پر اسلام نے خاص زمانہ مقرر کیا ہے بچوں کی تربیت کے لیے، کیونکہ بچے جب سن بلوغ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، کم سنی سے لڑکپن سے سن بلوغ یعنی نوجوانی اور نوجوانی سے جوانی میں، تو ان تمام مراحل زندگی کے اپنے خاص احکامات ہیں، آداب ہیں، اصول ہیں، قوانین ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم بچوں کی تربیت پر توجہ دے سکتے ہیں اور ان کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. مطلب ایک ذیلی سوال اس میں نکلتا ہے، جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں کیا تعلیم اس سے جدا ہے، یا ہم بعض اوقات تعلیم و تربیت کہہ جاتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. ہمارے یہاں تعلیم و تربیت کا ایک ترکیب مشہور ہے کہ تعلیم اور تربیت، لیکن قرآن نے پہلے تربیت کہا ہے، بعد میں تعلیم کہا ہے. بہرحال بہت زیادہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم پھر اپنی گفتگو سے خارج ہو جائیں گے. جی ہاں، تعلیم بھی ضروری ہے تربیت کے لیے، یعنی تربیت ان معنی میں کہ خاص اصول و قوانین کے مجموعے کا علم حاصل کر کے کسی انسان کی باطنی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے. اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، علم ضروری ہے. جب تک کہ آپ کو علم نہیں ہوگا کہ میرے بچے میں، میرے سامنے جو فرد موجود ہے، جو اسٹوڈنٹ موجود ہے، اس میں کون سی صلاحیت ہے، تو آپ کیسے پروان چڑھائیں گے؟ یہ آپ کی علم ہے لیکن آپ کو روش نہیں معلوم، اس کا میتھڈ نہیں معلوم. تو جب بھی آپ اپنے بچے کی یا جس کی بھی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، تعلیم بھی ضروری ہے. وہ تربیت کہ جو اور وہ علم جو خاص معنی میں احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جیسے احادیث میں علم کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ ایک خاص اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. وہ یہاں پر بہرحال یہاں پر ہم اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ ہماری گفتگو سے طور سے گفتگو ہٹ جائے گی. اس بنا پر تعلیم ضروری ہے. تعلیم یعنی ان اصول و قوانین کا علم کہ جن کو جان کر ہم کسی بھی انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر اس کو اس قابل بنا سکے، معاشرے کا کارآمد فرد بن سکے. اسی والے سے میں مولانا مہدی مانی سے سوال کروں گا کہ یہ جو اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، جو کسی بھی کانسٹیٹیوشن آف دا لائف کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسلام نے اس بارے میں کیا ارشاد کیا ہے؟ کیا کوئی روایتیں، کوئی قرآن کی ہمارے پاس آیتیں اس موضوع پہ موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موضوع پر قرآن مجید نے بھی توجہ دلائی ہے. صرف میں آپ کے سامنے چند موارد بیان کرتا ہوں کہ جس میں اولاد کی تربیت کی نشاندہی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن سے شروع کرتے ہیں، جناب نوح نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی ہے، آپ دیکھیں پورا ایک باقاعدہ وصیت نامہ، ایک طرح سے وصیت نامہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور پہلی وصیت یہی ہے کہ تم اللہ کا شریک قرار مت دو. اور اس کے بعد کیونکہ شرک ایک ظلم ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو، آپ دیکھیں سورہ لقمان میں، اور یہ وہ موضوعات ہیں نصیحت جناب لقمان جو رمضان کے مہینوں میں درسوں کے سلسلے میں لوگ دیتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں. تو ایک مورد ہمیں یہ نظر آتا ہے. دوسرا مورد جناب نوح کا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نوح نے اپنے بیٹے کو آخری وقت تک پکارتے رہے اور کہا کہ تم میرے سوار ہو جاؤ میرے ساتھ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، لیکن 12 روز سوار نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد ایک آیت سورہ تحریم کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس آیت کی تفسیر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تفسیر پوچھی گئی تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ کہ تم انہیں اچھی تعلیم دو اور ان کی اچھی تربیت کرو، اس سے یہ مراد ہے. اس کے بعد ایک اور مورد بھی ہمیں نظر آتا ہے قرآن مجید کا، جناب یعقوب کا، کہ جناب یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اور اس قرآن مجید میں ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا، نصیحتیں جو کی ہیں ان نصیحت میں ایک نصیحت یہ ہے کہ دیکھو بیٹا، اللہ نے ایک آئین یعنی ایک اسلام قرار دیا ہے
اور تم جب تک دنیا سے اس وقت تک نہ جاؤ کہ جب تک تم اس اسلام پر نہ آ جاؤ، یعنی اگر دنیا سے جاؤ تو اسلام لا چکے ہو تم۔ تو اب قرآن مجید کی یہ 4-5 آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں یہ پیغام اور بھی ہوں گے انشاءاللہ، 4-5 آیتیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور احادیث تو آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار ہیں۔ حدیث حتیٰ یہاں تک ملتی ہے کہ تم اپنے بچوں کا جو نام رکھ رہا ہے وہ نام بھی اچھا نام رکھو، انہیں اچھے طریقے سے پکارو، انہیں مت مارو۔ اور یہاں پر ایک روایت، وہ بھی پیغمبر اسلام کی روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے یعنی اللہ نے جنہیں 4 بیٹے دیے ہوں اور اس میں سے اگر وہ ایک کا نام محمد میرے نام پہ نہ رکھے تو اس نے گویا مجھ پہ جفا کی ہے۔ تو ہم روایتوں کا سلسلہ دیکھتے ہیں تربیت کے حوالے سے، تو ہمیں بہت دقیق ہے اور بہت زیادہ ہے کہ بچوں کے حق سے آپ نے کس طرح بات کرنی ہے۔ آپ وہ روایت بھی دیکھیں کہ جس میں پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ تم 7 سال بچہ تمہارا وزیر ہے، 7 سال کے بعد بچے کو تم غلام ہو، اس کے بعد تم وزیر ہے، اور اس کے بعد وہ بادشاہ، جو مختصر کی روایت ہے۔ تو بہرحال ہم روایتوں کے سلسلے میں بھی ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں باقاعدگی سے کہ کس طرح سے آپ نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کس طرح جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ یعنی آخری وقت تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں روایتیں معصومین کی نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال معصومین علیہ السلام نے بھی اس پہ بہت زور دیا ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کہ ان کے نام اچھے رکھو، انہیں اچھے طریقے سے پکارو، ان کی تربیت کرو اور ان کو صحیح تعلیم دو، اور اس کے بعد ان کے نام نہ بگاڑو۔ اگر ہم روایتیں دیکھیں تو اس قسم کی ساری یہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں تربیت اولاد کے سلسلے میں، تو تربیت اولاد میں کچھ ان روایتوں سے عرض ہوتا ہے کہ کچھ یعنی فیکٹرز بہت سارے ہیں، ایک فیکٹر نہیں ہوگا جس میں سے نے بہت زیادہ والدین کے اوپر اثرات دے کہ ان کی کیا فرائض ہیں، اور بھی فیکٹرز شاید عوامل ہیں جو تربیت اولاد کے سلسلے میں۔ اگر آپ اگر کچھ اشارہ کریں اس طرف کہ کیا کیا عوامل ہیں جو تربیت کے حوالے سے پیش کریں۔ آواز صحیح مائک پہ بولیں گے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس کی تربیت کی پیش میں ثابت ہوتے ہیں، اس کے اوپر دیکھیے، جیسے میں نے مقدماتی گفتگو میں آپ کے سوال کے جواب میں کہا کہ تربیت کے لیے سب سے پہلی و بنیادی چیز کہ جس کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں اس کے سن و سال کا خیال رکھا جائے۔ جیسا کہ مولانا نے ابھی اشارہ کیا، قرآن میں انبیاء کی بہت ساری نصیحتیں ہیں، امام علی کا پورا ایک مکتوب ہے، خط ہے جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے نام لکھا، اور اسی طریقے سے علماء اخلاق نے حسن موقمین نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اور خطوط جو لکھے ہیں، ان سب میں جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے سن و سال کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرو۔ اور قرآن میں جہاں پہ بھی نماز کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ بھی آیا ہے، لیکن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نہیں کہا وآت الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ابھی اس منزل پہ نہیں ہے، کما نہیں رہا، وہاں پہ اس کو نصیحت کرنا کہ زکوٰۃ بھی دو ابس ہے قرآن کی نگاہ میں۔ ہاں نماز واجب ہو گئی تو اس سے کہو کہ نماز پڑھے، یعنی سن و سال اور اس کی ذہنی سطح کو۔ پہلی چیز یہ کہ آپ جس کی تربیت کریں اس کے سن و سال کی ضروریات۔ اب آپ بچے کو اگر آپ قرآنی آیتیں سنانا شروع کریں کہ بیٹا حضرت لقمان نے یہ نصیحت کی، تو اس کے لیے اس انداز سے شاید وہ اس کو کیچ نہ کر سکے۔ تو سن و سال کی سب سے پہلی چیز یہ کہ جو جس سن و سال میں اس کی ضروریات کا علم ہونا چاہیے، اس کی ذہنی سطح کا علم ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کس ذہنی سطح کا مالک ہے، میں کون سی چیز اس کو دوں جس کو وہ پک کر سکے، کیچ کر سکے، سمجھ سکے اور اس کو ہضم کر سکے۔ یہ دو بنیادی چیزیں۔ اور تیسری چیز جس کو میں نے مقدماتی گفتگو میں کہا کہ وہ روش کا انتخاب ہے۔ ممکن ہے آپ کے علم میں ہو کہ میرا بیٹا اس سن و سال کا علم ہے، کی ایج میں ہے، پھر آپ کو اس کی ضروریات کا علم ہے کہ وہ کھیلنے کی سطح کا ہے، سنجیدگی کی سطح کا ہے، وہ تھوڑا سا سنجیدہ نوعیت کی طبیعت کا مالک ہے۔ لیکن اگر آپ کو روش نہیں معلوم، میتھڈ نہیں معلوم، طریقہ کار نہیں معلوم کہ آپ کو کس چیز کے ذریعے سے در حقیقت وارد میدان ہونا ہے، تو وہ دونوں چیزوں کا علم آپ کے لیے ابا سے بیکار ہوگا۔ اس بنا پر سن و سال، اس کی ذہنی سطح اور
میتھڈ، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. اور ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں روایات کی موشگافی کی ضرورت ہے، روایات کو کنسیڈر کرنے، اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے تربیتی نکات کو اس زمانے میں اس زمانے کی ذہنی سطح کے مطابق انجام دیا ہے. جیسے کہ میں نے گزشتہ 3 مجالس میں کہ جو یہیں پہ تھی تربیت کے عنوان سے حدیث قصہ کے متن کو قرار دے تو میں نے کہا کہ اہل بیت نے بہت ہی سادے انداز سے تربیتی نکات کو بیان کیا ہے. آج کی دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ان تربیتی نکات کو بیان کریں. تو قرآن کی طرف بھی ہمیں آنا ہوگا، روایات کی طرف بھی ہمیں آنا ہوگا کہ کس طریقے سے، اور اس سلسلے میں نفسیات بھی کسی حد تک ہماری مدد کر سکتی ہے کہ ہم نفسیاتی طریقوں اور روشوں کو پڑھیں، لکھیں، سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں. اس بنا پر یہ 3 چیزیں بنیادی ہو سکتی ہیں: سن و سال، ضروریات کا علم اور روش کا انتخاب. تب جا کر انسان جو ہے، پھر اس میں اور بھی چیزیں ہیں، یہ بنیادی نوعیت کی ہیں. والدین کا اخلاق ہے، کردار ہے، رویہ ہے، یہ تمام چیزیں پھر اثر انداز ہوتی ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ تربیت کے عوامل ہیں. گھر تربیت کا عامل ہوتا ہے، والدین کا کردار تربیت کا عامل ہوتا ہے، سوسائٹی انسان کی تربیت کرتی ہے، ماحول انسان کا جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ تربیت کرتا ہے، اس کے دوست ہیں، ملنے والے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، دوست ہیں، یار ہیں، احباب ہیں، اعزا اقربا ہیں. پھر میڈیا انسان کی تربیت کرتا ہے، میڈیا بھی تربیت، جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے. جی میڈیا کے موضوع پہ آنے سے پہلے میں ایمانی سے خاص کروں گا کہ جو باقی عوامل ہیں اس پہ تھوڑی سی اگر روشن ڈالنے سے آگے نے کہا کہ اس میں گھر ہے، والدین ہیں، سوسائٹی کے دوسرے فیکٹرز ہیں، اسکول ہے، ان پہ اگر تھوڑی سی اگر اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ استاد کا. اگر آپ نے تاریخ میں دیکھیں تو استاد کا بھی اہم کردار ہوتا ہے تربیت کے اندر. اور جو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سے تاریخ میں آپ کو واقعات نظر آئیں گے جس میں ہم نے دیکھا خود یزید کا بیٹا معاویہ، آپ دیکھیں، اور اس سے جب اس کو حکومت دی گئی تو اس نے کہا کہ ایسی حکومت کا مجھے کیا فائدہ کہ جس میں اہل بیت کا حق غضب کیا گیا، میں ایسی حکومت قبول نہیں کروں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا استاد بہت اچھا استاد تھا تربیت، جس نے اس کی ایسی تربیت کی تھی. تو ایک اہم عوامل معاشرے کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ ہے استاد کا کردار. کہ اگر استاد اچھا مل جائے اور تربیت اچھی ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اگر اس کے برعکس بھی ہے، یہ کردار ہے. اسی طرح چوتھے زمانے میں ملک عبدالعزیز خلیفہ شاید غالباً یہی تھا کہ جس نے سب امیر المومنین علیہ السلام جو 99 سال تک چلتا رہا، اسے بند کروایا. اور اس کے پیچھے جب پوچھا تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ اس کا استاد بہت اچھا تھا. تو یہ 2-3 عوامل ایسے تاریخ میں ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے ممکن ہے شاید نہ ہو، لیکن جب تحقیق کریں اور ان کی زندگی کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات تھی، کہ اتنے ایسا ماحول بھی ایسا ہے. خود ہارون رشید کا بیٹا آپ دیکھیں، اس کا نام قاسم تھا، اس کی تربیت، جبکہ ہارون رشید خود کیا ہے، ظلم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. جب ایک مرتبہ کسی نے اس سے کہا کہ تمہارا یہ بیٹا اتنا متقی اور پرہیزگار ہے، جبکہ وہاں پر اس کی تربیت دیکھیں ظالم کے گھر پل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اپنی ذاتی محنت، جو بھی اس کا اپنا کردار ہے، تو اس کے باوجود اس نے دولت کو ٹھکرا دیا. تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا عنصر ہے کہ جس کی بنا پہ اس دولت کو ٹھکرا دیا. تو ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اگر انسان چاہے، جو وہ معاشرہ، وہاں کا معاشرہ، محل میں رہنا، وہ ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی اس نے اس دولت کو ٹھکرا دیا. اس کے بعد لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ وہاں سے اپنے چھوڑ کے چلے گیا تھا اپنے باپ کو. تو خیر یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بہت سے اچھے ماحول میں بھی انسان، یہ تو ہے ہی کہ اچھا ماحول ہے، اچھی چیزیں تو انسان پرووائڈ ہے، تربیت ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا سب چیزیں فراہم ہونے کے باوجود بھی ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی کسر رہ جاتی ہے جس کی بنا پہ وہ چیزیں فائدہ نہیں حاصل ہو پاتی. اور کبھی ایسا بھی نظر آتا ہے اس کے برعکس کہ کوئی عنصر ظاہری اعتبار سے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن کوئی ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جب بات میں دیکھتے ہیں استاد کا اچھا ہونا، معاشرے کا اچھا ہونا، دوست کا اچھا ہونا، جو ان کو ایک ایسا عنصر ملتا ہے جس کی بنا پہ وہ پوری اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو ایک بہرحال ایک اچھے انسان بننے کے لیے جہاں پر تربیت، ماحول، معاشرہ، اچھا استاد، یہ ساری چیزیں ضروری کردار ادا کرتی ہیں. اگر ہم میڈیا جو ہمارا اصل موضوع ہے اس کی طرف آئیں تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اگر آپ تھوڑا سا میڈیا کی تعریف اگر کرتے ہیں، یہ میڈیا سے ہماری کیا مراد ہے، اگر تاکہ ہم پہلے جان لیں کہ ہم کس
میدان میں جانا چاہ رہے ہیں گفتگو کرنے کے لیے؟ خیر میڈیا کی تعریف تو میں بہت ہی سادے الفاظ میں کروں گا، اور میڈیا کی زبان میں تعریف کچھ اور ہوگی، لیکن ہم جو میڈیا سے سمجھتے ہیں، میڈیا در حقیقت وہ ذریعہ ابلاغ ہے کہ جو بہت کم مفہوم کو ایک بہت وسیع پیمانے پر بہت سادے انداز سے لوگوں کے ذہن و قلب کی گہرائیوں میں اتار سکتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں یہ اردو میڈیم ہے، یہ انگلش میڈیم ہے، یہ عربی میڈیم ہے، یہ فارسی میڈیم ہے، یعنی یہاں پر وے آف ٹیچنگ، لینگویج آف ٹیچنگ انگلش ہے، یہاں پہ ذریعہ تعلیم اردو زبان ہے، یہاں پر علم کا القاء فارسی عربی زبان میں ہے، اس کو ہمارے میڈیم کہا جاتا ہے۔ میڈیا در حقیقت وے آف ٹیچنگ ہے۔ اب ٹیچنگ کی اپنی ایک اصطلاح ہے، ٹیچنگ مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، دونوں پازیٹو اور نیگیٹو معنی میں۔ بس میڈیا در حقیقت وہ ذریعہ ابلاغ ہے۔ ذریعہ ابلاغ تھوڑا سا اور اس اردو کو آسان کر دوں، ہمارے یہاں جتنے بھی نیوز پیپر ہو گئے، الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، پرنٹ میڈیا ہو گیا، سب کو ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے، یعنی ابلاغ یعنی پہنچانے کے ذریعے، پہنچانے کے ذرائع۔ تو میڈیا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک مفہوم کو بہت کم قیمت کے ساتھ بہت بڑی سطح پر، معاشرتی سطح پر لوگوں کے ذہن و قلب میں اتار دیا جائے، یہ ہے میڈیا۔ اب اس میں میڈیا کی قسمیں ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور پھر مزید کلاسیفیکیشن ہو گئی ہے۔ اب فوٹوگرافی کو اس میڈیا میں شامل کر لیا گیا ہے، فائن آرٹ کو اس میڈیا میں شامل کر لیا گیا ہے، یعنی بہت سارے فنون ہیں کہ جو اس میڈیا کے ضمن میں آ سکتے ہیں۔ میڈیا کا یہ بھی فائدہ ہے، یہاں پہ بیان کریں کہ جیسے کہ ابھی یہاں جو پروگرام ہو رہا ہے، کتنے سارے لوگ گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بہت کم افراد جو یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی میڈیا کا فائدہ ہے کہ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ بھی اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، اچھا ایکسپلین کیا آپ نے کہ میڈیا، اب تک ہمارے ذہن میں جو میڈیا آتا ہے تو فوراً ہم ٹی وی کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا کو میڈیا سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خود پرنٹ کے ذریعے جو ہم اپنا ابلاغ کرتے ہیں یا کوئی بھی اور ذریعہ ہے جس سے اگر یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک میڈیا ہے جیسے تو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب جو اصل موضوع ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی کیا روش ہے؟ کیا یہ اسی روش پہ ہے جو ایک نارمل ابلاغ کا ذریعہ ہے یا اس میں کوئی خاصیت ہے؟ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہر جو بھی ذریعہ ہے نا کسی بات کو پہنچا، خواہ وہ ایس ایم ایس ہو، خواہ وہ ایم ایم ایس ہو، خواہ وہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک کوئی بھی ہو، اس کے اپنے حدود ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا اب فوٹوگرافی، فائن آرٹ اور اسی قسم کے دوسرے بہت سارے فنون اس میڈیا کے ضمن میں آنے لگے ہیں۔ اس بنا پر اگر یعنی سب کا مقصد کیا ہے کہ ایک چیز پہنچائی جائے۔ ابھی ہم اس سے بحث نہیں کر رہے ہیں کہ کیا چیز پہنچائی جائے، مثبت اور منفی بحث نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ میڈیا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک بہت ساری چیزوں کو لوگوں کے ذہنوں تک ان کے فکر کی گہرائیوں میں اتارا جاتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا یوں کہوں اس میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے، یا کہوں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، ٹھیک ہے نا۔ سوشل میڈیا میں یعنی آپ کی جتنی بھی انٹرنیٹ سروسز ہیں، یعنی ایم ایم ایس ہو، ایس ایم ایس ہو، جی پی آر ایس ہو، اس کے ساتھ ساتھ جی فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور پھر وہ تمام فنون جو منہ بولتی تصویر ہوتے ہیں، خود تصویری نمائش ہو گئی، فن پارے ہو گئے، یہ اس قسم کی چیزیں، یہ سب در حقیقت ایک حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ دیکھیے جب بھی ٹی وی پہ کمنٹری آتی ہے کرکٹ میچ کی تو اس کا لب و لہجہ، اس کے جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے بولنے کا وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ریڈیو پہ جو کمنٹری آتی ہے اس کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں لہذا آپ کو بہت زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن ریڈیو پہ جو کمنٹری آتی ہے اس میں کمنٹریٹر مسلسل بول رہا ہوتا ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے ہاتھ گھمایا، اس نے چلنا شروع کیا، اس نے پسینہ پہنچا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، لمحے لمحے کی رودات دے رہا ہے آپ کو، گویا وہ آپ کو اس
اپنی صوتی امواج کے ذریعے سے آپ کے ذہن و قلب کو اپنی طرف جذب کرنا چاہتا ہے. یہ ہے ایک بنیادی ایک فرق کہ جو یعنی سوشل میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں. الیکٹرانک میڈیا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, دیر پا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسری میڈیا جتنے بھی ہیں ذرائع ابلاغ ان کا اثر نہیں ہوتا, لیکن الیکٹرانک میڈیا اب آپ اگر نفسیات کی نگاہ سے دیکھیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو فلم چل رہی ہے, جو منظر دکھایا جا رہا ہے, اس میں کچھ چیزیں بولنے والی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سننے والی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں فیل کرنے والی ہوتی ہیں. بعض اوقات بلکہ جو اکثر اوقات جب کسی بھی اہم میسج کو دیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی ذہنی سطح اور ان کی عقلی درجات کے سبب ہی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے کیا لینا چاہتے ہیں, اور معمولاً لوگ اس سے وہی پیغام اخذ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے. اس بنا پر الیکٹرانک میڈیا اپنی یوں کہوں کہ القاء کے اندر اپنے مفاہیم کو لوگوں کے ذہن و قلب کی گہرائیوں کے اندر پہنچانے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ اس طرح راست کر جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا ایک استاد نے رخ تبدیل کر دیا ایسے افراد کا کہ جن کے والدین جو شکی ترین افراد تھے. یہ میڈیا اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر دلوں میں جو ہے وہ اپنے اثرات دیکھے جا رہے ہیں. کیا فقہاء اعظام نے اس پہ کوئی فتاوے دیے ہیں؟ کوئی ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے ہم دیکھ سکیں کہ کیا اس طرف رجوع کرنا, اس طرف جانا؟ ہاں, فقہاء کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جب بھی کہیں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہم مرجع اور مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب کیونکہ یہاں پر ٹی وی کا خریدنا اسی طرح آج جب انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا اس زمانے میں, آج سے 20 سال پہلے جب مسئلہ معلوم کیا تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی میں اختلاف تھا. اختلاف یہ تھا کہ آیت اللہ خوئی یہ کہتے تھے ٹی وی آپ خرید سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کے گھر میں دیکھا اس پہ کوئی اگر گانا سنا, کوئی ایسا غلط کام کیا تو اس کو گناہ ملے گا. لیکن امام خمینی کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر آپ ٹی وی خرید رہے ہیں تو آپ کے گھر میں کوئی شخص بھی اس سے غلط کام یا گانا یا ایسی کوئی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ استفادہ اگر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ نہیں کرے گا تو آپ خرید سکتے ہیں. اسی طرح اب یہاں پر آیت اللہ سستانی کا مسئلہ ڈش کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ کو یقین اگر ہے کہ کوئی اس کا غلط استفادہ نہیں ہوگا تو آپ لگا سکتے ہیں, وإلا پھر آپ کے لیے مشکل ہے. تو یہ تمام یعنی مختصر سے میں نے عرض کیا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے کہ جو تعریف دی کہ میڈیا کے ذریعے سے, تو میڈیا ایک عام چیز ہے, یعنی اس میں سب چیزیں بھی ہیں. تو آیا کون سی چیزیں ہمارے لیے دیکھی جا سکتی ہیں, کون سی چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی, وہ مرجع اور مجتہد کے فتوے کے مطابق دارالعلوم سے دیکھنا پڑے گا. جو جس مجتہد کی تقریر کرتا ہے وہ مجتہد کے فتوے کو دیکھے گا کہ آیا اس کا مجتہد اس کی اجازت دیتا ہے یا اجازت نہیں. اگر ایک کلیہ بنانے کی کوشش کی جائے تو اگر اثرات جو ہیں وہ اس کے نیگیٹو ہوتے ہیں تو حتماً جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, چاہے وہ انفرادی. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہر چیز کے اثرات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. بہت سی چیزیں اس میں آپ دیکھیں, بہت سے لوگ خبروں کے لیے لگاتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسری ایسی چیزوں کے لیے. لیکن بات وہی ہے کہ آیا مجتہد کی اجازت ہے, کیونکہ بات مراجع میں نے کہا کہ توضیح دیکھنی پڑے گی. جو جس مجتہد کا فتویٰ ہے وہ اس پہ عمل کرے گا. اگر بعد مجتہد اجازت دیتے ہیں تو وہ بالکل لگا سکتا ہے. اس کے بعد وہ ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہے, خبریں بھی سن سکتا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو نیٹ کے ذریعے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے مجتہد اس سے کیا فتویٰ ہے. اور یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں ہر جگہ کے اثرات بھی ہیں. جیسے خود ہمارا موضوع تربیت ہے. اب میں صرف آپ کو ایک دو مثالیں دوں کہ خود تربیت کے جو فوائد ہیں, اسی طرح میڈیا کے بھی فوائد ہوں گے. اگر اچھی تربیت ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. صرف میں آپ کو ایک دو بیان انشاءاللہ گفتگو میں آئے گا تو اور بھی 8-10 میں نے بیان لکھے ہیں جس میں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو تاریخ میں رہنے والی ہے. اگر اچھی تربیت ہے تو وہ تاریخ میں رہ جائے گی. جیسے میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے بھی کہ ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ تھا, بادشاہ کے مالک ابن عزیز کا واقعہ تھا. تو یہ اگر اچھی چیز ہے تو تاریخ میں ایک رہ جائے گی. اس کا ایک فائدہ یہ ہے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی بری چیز ہے تو اس کا یہ ہوگا تاریخ میں نہیں رہے گی اور لوگ اسے معاف کر دیں گے, ہٹا دیں گے. تو اسی طرح یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہر چیز کے اثرات ہیں. اس طرح تربیت کے بھی اثرات ہیں, میڈیا کے بھی اثرات ہوں گے.
اور اگر کوئی اس کا نیگیٹو لے گا تو اس کو یقیناً اس کا نقصان ہوگا. اسی طرح تربیت سے اگر کوئی اس کا نیگیٹو لیتا ہے، اگر تربیت نہیں ہو پاتی تو اس کے وہ اثرات. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دونوں قسم کے اثرات ہمارے پاس میں موجود ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جیسے چاقو کو ہم لے لیں، اس کی دونوں اثرات ہیں. چاقو سے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، چاقو سے جو ہے وہ پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں اس کی جو ساخت ہے وہ کسی چیز کو کاٹنے کے لیے ہے. یہ جو میڈیا ہے کیا اس کی ساخت نیگیٹو ہے؟ ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ جو الیکٹرانک میڈیا جس طرح بنایا گیا ہے اس کا مقصد ہی منفی اثرات کو مرتب کرنا ہے. بہت ہی اچھا اور بنیادی سوال ہے، اور ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں بعض اوقات ایک تنگ نظری پائی جاتی ہے کہ جو بھی چیز مغرب سے آئے گی وہ منفی ہوگی. نہیں، ایسا نہیں. میڈیا بھی انہیں چیزوں میں سے ٹھیک ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اہل مغرب نے پیش قدمی کی ہے، ایجادات کی ہیں، وہ اس کے موجد رہے، ہراول جسا رہے اور انہوں نے سامنے اس کو لے کر آئے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چیز مغرب پیش کرے وہ 100% منفی ہوگا یا اس کے منفی اثرات ہوں گے. ہمارے ذہن میں جو میڈیا کا تصور آتا ہے وہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ یا اسی قسم کے میڈیا اور اس فلم انڈسٹری سے متعلق وہ بڑے بڑے نام ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، یا پاکستانی میڈیا یا پاکستانی فلم انڈسٹری یا تھیٹر یا شارٹ فلمز بنانے کے لیے جو کچھ بھی ادارے موجود ہیں، پروڈکشنز ہیں، سینٹرز ہیں، اسٹوڈیوز ہیں، ان سب کو جو ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب نے ان تمام ایجادات کو، انوینشنز کو در حقیقت یرغمال بنایا. یہ ہے مارکیٹنگ کی دنیا. اب آپ دیکھیں کہ رمضان کے جو پروگرام ماہ رمضان کے جو ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں اس میں دینی رنگ شاید آٹے میں نمک کے برابر ہو، کہ وہی مجبوری کے تحت کہ جناب ایک تقدس کا رنگ دینا ہے، 2-4 مولوی کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، 10 منٹ گفتگو، اس کے بعد وہی اپنی غول غباڑہ کرنا، انہوں نے وہی بدتمیزی کرنی جو کرتے ہیں اس سے پہلے اس کے بعد. منفی رنگ دیا جا رہا ہے. یہ ہے مارکیٹنگ کی دنیا جس کو میں نے کہا. آج دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ اقتصادیات کی بنا پر ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنی کتاب ثقافتی یلغار میں اس پر سے حاصل گفتگو کی ہے. اردو میں کتاب موجود ہے، حقیقی نے اس کا ترجمہ کیا، ضرور پڑھیے گا، ثقافتی یلغار. اس بنا پر میڈیا کا تصور ہمارے ذہنوں میں منفی آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم میڈیا میں جانے سے، میڈیا کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے کتراتے ہیں. آج 5 اگست سے یوم شہادت علامہ عارف حسین الحسینی ہے. انہوں نے بھی اور شہید مطہری نے دونوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ کون سا علم واجب ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے، کون سا علم سیکھنا واجب ہے. ہمارے دن بعد صرف علم دین ہے جو علم سیکھنا واجب ہے. علم دین بھی خاص معنی میں سیکھنا اس کو واجب ہے، لیکن دنیا کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ چلانے کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، دنیا کی مدیریت کے لیے ہمیں علم کی مزید کلاسیفیکیشن کی ضرورت ہوگی. اور پھر وہاں جا کر ہمیں دیکھنا ہوگا فی زمانہ ممکن ہے، جیسا بھی فقہی مسائل پہ گفتگو ہو رہی تھی، ممکن ہے ایک زمانے میں ایک مجتہد کا فتویٰ تھا کہ ٹی وی چونکہ 100% منفی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس زمانے اس کا فتویٰ تھا کہ ٹی وی کی خرید و فروخت حرام ہے. لیکن بعد میں مثال کے طور پر فتویٰ چینج بھی ہوا ہے. مثال کے طور پر آیت اللہ عراقی نے ڈش لگانے کو حرام قرار دیا تھا کہ ڈش لگانا حرام ہے. ماہوارے فارسی میں کہتے تھے حرام قرار دیا تھا انہوں نے، لیکن بعد میں مجتہدین نے کہا نہیں، اس کے مزید فوائد ہو سکتے ہیں، ہم اس کو اس کی خرید و فروخت خاص کنڈیشنز کے تحت جائز کر سکتے ہیں. اس بنا پر میں مختصر کروں گفتگو کو تاکہ سوالات کا سلسلہ اور آگے بڑھے کہ وہ منفی تصور ہمارے ذہن میں، چونکہ مغرب نے اس کو ہائی جیک کیا ہے، اغوا کیا ہے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تجارتی مقاصد کی جنگ ہے. اس بنا پر ہمیں وہ منفی تصور ذہن میں آتا ہے. علامہ عارف حسین الحسینی نے اور شہید مطہری دونوں نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ ممکن ہے ایک زمانے میں ایک علم بہت معیوب سمجھا جاتا ہو، لیکن دوسرے زمانے میں یا آئندہ آنے والے حالات میں اس علم کا سیکھنا واجب ہو جائے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جنہیں میڈیا میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک وقت آئے کہ اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے علماء اور مجتہدین کی اصول و قوانین کی روشنی میں ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں، رغبت دلائیں، شوق دلائیں. جائیے آپ میڈیا میں، جائیے اپنا کردار ادا کیجیے، جائیے اپنے مثبت کردار سے جو ہے وہ معاشرے میں اچھی خوشبو کو پھیلائیں. ممکن ہے
آئندہ آنے والے زمانے میں کسی اور چیز کا رجحان پایا جائے جس سے تربیت کے ہم مواقع جو ہیں وہ پھیلا سکیں اس بنا پر وہ تو میڈیا کا جو تصور ہمارے ذہن میں منفی ہے اس منفی تصور کی وجہ میں نے بیان کی ہمیں اس منفی تصور کو ہٹا کر میڈیا کے مثبت تصور کی طرف آنا چاہیے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو میڈیا ہے جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس سے بچنے کے کیا امکانات ہیں, ہم جائیں تو کس حد تک جائیں. بہرحال ایک ایسی دنیا ہے جس میں گناہ بھی ہیں, ایمان کو خطرہ بھی ہے, تمام چیزیں ہیں, تو اس کے پھر اپنے تقاضے ہیں جو شاید مختصر سے گفتگو میں یہاں بیان نہ کی جا سکے. جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے جہاں تک منفی ایک تصور ہے ہمارے ذہن میں, اس کے مثبت بہت سارے اثرات موجود ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مثبت کیا کیا ہمارے پاس ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو دین کی ترویج کے لیے یا اپنی تربیت کے حوالے سے ہم کو سوال کر سکتے ہیں. تربیت کے حوالے سے تو بہت سے کام ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایران میں آپ دیکھیں, یہاں پہ کیونکہ نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ ہی نہیں ہے کہ ہر شہادت ولادت کے پروگرام آتے ہیں, اس کے علاوہ ہفتے وار درس آتے ہیں, اس کے علاوہ محرم کی مجالس سے سلسلہ مسلسل آتا ہے, ٹی وی پر میڈیا پہ گفتگو ہے. پھر اس کے علاوہ ہر روز دوپہر میں نماز ظہرین کے بعد ایک پروگرام آتا ہے, اس کا نام ہے سمت خدا کی طرف. تو وہ کسی ایک عالم کو بلاتے ہیں, ایک موضوع دیتے ہیں, کوئی بھی ایک موضوع ہوتا ہے, عالم سے گفتگو ہوتی ہے. اس کے علاوہ روزانہ رات کو بھی ٹی وی کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جس طرح یہ ٹاک شو ہے اسی طرح وہاں پہ بھی تو ٹاک شو وغیرہ کیے جاتے ہیں. مطلب صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں نیگیٹو وہ پازیٹیو چیزیں ہیں, مثبت چیزیں کہ اگر ہم ایک فہرست بنائیں پہلے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. بچوں کے پروگرامز ہیں, خواتین کے پروگرامز ہیں, مثلا نوجوانوں کے پروگرامز ہیں, بڑوں کے لیے درس کا انتظام ہے. اسی طرح جیسے ایک آج کل کوئز پروگرام ہے بچوں میں, اگر آپ تھوڑا سا ذوق و شوق اگر پیدا کرنا چاہیں تو آج کل جو سلسلہ کوئز کا سلسلہ ہے تو وہ سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ میڈیا کے ذریعے اگر ترغیب دلائیں اور وہ پروگرام اگر چلائے جائیں. اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ درس کا سلسلہ ہفتے وار درس ہے. اس کے علاوہ شہادت ولادت کے پروگرام ہیں. اس کے علاوہ ظہرین کی نماز کے بعد اگر کوئی میڈیا کے اوپر پروگرام ایسا ریکارڈ ہو اس کے بعد ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو تربیت کے حوالے سے مسلسل ہونی چاہیے البتہ, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر گیپ آ جائے بیچ میں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ کہ اس پہ اگر مسلسل یہ چیزیں ہوں, یہ پازیٹیو چیزیں ہوں تو پھر اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ جو میڈیا کا استعمال آپ نے بتایا, بہرحال اس طرح کا استعمال ہم دیکھتے ہیں. البتہ جو معاشرے میں جو چیز لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ شاید ان چیزوں سے زیادہ بالا. اس کی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں جو دنیاوی پروگرام ہوتے ہیں, میں یہ کہوں گا دنیاوی پروگرام ہوتے ہیں وہ کیونکہ وہ تو کرنے والے کمرشل ہوتے ہیں, پھر ان کی پریکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کے اندر اس طرح اس کے اندر وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کو فوراً وہ اٹریکٹ کرتی ہے. مذہبی پروگرام کے اندر آپ دیکھیں کہ شاید وہ چیزیں اتنی زیادہ اٹریکٹیبل نہیں ہو پاتی ہیں کسی بھی وجہ کی بنا پر, نہیں معلوم. تو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام جو کیے جاتے ہیں ہم یہ کوشش کریں کہ اس میں اتنا اٹریکٹ کسی بھی وجہ سے کوئی ایسا عنوان دے دیں, ایسا موضوع دے دیں یا کوئی ایسی چیز قرار دے دیں کہ جس سے لوگ اٹریکٹ طور پر آئیں, یا ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہاں دیکھیں, یا کوئی بھی ایسی چیز پھر اس کے اندر آپ ایسا ایکٹریکٹ پیدا کریں کہ ایکسپریشن پیدا کریں کہ لوگ اس کو دیکھیں. کیونکہ ہمارے یہاں پروگرام بہت سے ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو رہے ہیں بس ٹھیک ہے, یعنی اس کو اتنی ترجیح نہیں دیتے, نہیں معلوم اس کی وجوہات جو بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب ہمارا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے جو ہمارے پاس میڈیا ہے تو ہم اس میں کس طریقے سے لوگوں کو وہ چیزیں پیغام یا تاریخ کے حوالے سے جو ہم کام شروع کرنا چاہیں تو کوئی تاریخ کا ایسا موضوع دیا جائے مثال کے طور پہ جو اٹریکٹ کرے, اس کے بعد اس پہ ورک کیا جائے, اس کے بعد اس پہ سوال و جواب کا سیشن ہو اور گفتگو ہو. یعنی کوئی چیز ایسی ہم ایجاد کریں جس سے اٹریکشن ہو تو پھر وہ مجموعہ یا جو مخاطبین ہیں وہ اس کو. میں اسی سوال کو دوبارہ آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ تو ہم نے دیکھا کہ آج دروس سلسلہ ہمارے یہاں بھی ہے, ہم اس طرح کی کوئز پروگرامز, ہم اس طرح کے ٹاک شوز کر رہے ہیں. لیکن اگین جیسا میں نے کہا کہ اٹریکشن دینے کے لیے لوگوں کو شاید سے بالا چاہیے. کیا ہمارے پاس باہر ایسی مثالیں ہیں جو تربیت کے حوالے سے, جو دین کے حوالے سے؟ دیکھیے اس میں سب سے بنیادی چیز جو تربیت کے لیے ضروری ہے وہ ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے. اب آپ تربیت کے عنوان پہ ایک ٹاک شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کو پھر فضا بھی اس کی ویسے ہی ہونی چاہیے. مجلس کے لیے ہوتا ہے چاندنی بچھی ہوتی ہے, کالی چادر ہوتی ہے, کالا ممبر ہوتا ہے, کالا تکیہ ہوتا ہے. اب وہاں اگر لال تکیہ رکھا ہو, لال کپڑا لگا ہو تو بڑا مایوس سا لگے گا, ٹھیک ہے نا. خوشی کی محفل میں خوشی کا رنگ اور غم کی محفل میں غم کے رنگوں کو اور انداز کو اپنایا جاتا ہے.
اب یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایک خالصۃ دینی ماحول فراہم کیا، لوگ فرش پہ آگے بیٹھے ہیں. ایک سیمینار نہیں ہے، ٹاک شو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ضرور یہاں چیئرز ہونی چاہیے تھی، آرام سے بیٹھتے. یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سننے والوں کو زحمت نہ ہو. دیکھیں ساری چیزیں افیکٹ اپنا امپیکٹ ڈالتی ہیں. آپ کی جو جو اپنی اسکرین ہے یہ ایسی ہونی چاہیے تھی جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہو، کہ اس کے ذہن میں سوال ایجاد کرے کہ یہ جو ہے نا یہ تھیم یہاں پر دی گئی ہے مثال کے طور پہ کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں مذہبی پروگراموں کو بھی، جیسے کہ مولانا نے اشارہ کیا، ایران کا حوالہ دیا، پاکستان کا حوالہ دیا، یہاں کے ہونے والے پروگرامز کا حوالہ دیا، انہی کو ہم موڈیفائی صورت میں لے کر آئیں. کیوں نہیں آ سکتے؟ خواتین بھی ہوں، مرد بھی ہوں، تمام چیزیں ہوں، یعنی ایک جدید انداز سے لے کر آئیں، جدید رنگ دیں، جدید اس کو جہت دیں، جدید ڈائریکشن دیں. جدت لے کر آئیں. یہ جدت کوئی بدعت نہیں ہے جدت، بلکہ لوگوں کے اذہان میں دینی مفاہیم کو راسخ و پختہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ایک بنیادی چیز میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور یہ میرا ہمیشہ سے گلا ہوتا ہے کہ جناب ایک سیمینار ہو رہا ہے، سیمینار ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے مجلس کی طرح نہیں. سیمینار کو بس سیمینار کی شکل میں ہونا چاہیے تاکہ ذہنوں میں وہی چیز ہو جو آپ دینا چاہتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ذہن میں آیا کہ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک پروگرام ایک نوجوان 20 سال کی عمر میں دیکھ رہا ہے، لیکن 20 سال پہلے اس نے کیا دیکھا. اب وہ اگر مذہبی پروگرام دیکھ رہا ہے، وہ 20 سال وہ دوسری زندگی دوسری چیزیں دیکھتا رہا ہے تو اس سے کمپیئر کرے گا. اگر وہ مزہ جو 20 سال چیزیں اس نے جو دیکھی ہیں وہ چیز اس میں بھارت وہ مرا تو بالکل 100% تو نہیں آ سکتا، لازمی سی بات ہے، لیکن 50% 60% وہ چیز اس میں ہو اس پروگرام میں تو یقیناً اس کو چھوڑے گا. آج ہم دیکھتے ہیں جیسے میڈیا کے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں دیکھیں وہ نہیں دیکھیں. مثال کے طور پہ بڑا ہنگامہ ہوتا ہے تو کوئی سوال یہ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے مولانا ٹی وی بند، کیبل نکال دیا، ٹی وی بند کر دیا. اب اس بچے کی ایکٹیویٹی کے لیے نیبل بدل گیا آپ کے پاس. چیزیں آپ کے چیز ہو تو صحیح کہ آپ یہ ٹی وی جو بند کرا رہے ہیں یا کچھ آپ پروگرام کو اس کو روک رہے ہیں، اس کو تو چاہیے گھنٹہ 2 گھنٹے مثال کے طور پہ ایکٹیویٹیز کے لیے کہ بھائی اس کو چاہیے. تو اب آیا یہ جو آپ بند کرا رہے ہیں تو اس کے لیے کہ آپ کے پاس نیبل بدل ہے تو وہ نیبل بدل بہرحال ضروری ہے. تو اگر وہ بھی نیبل بدل ایسا ہو کہ ٹھیک ہے دنیاوی رضاعت جو ٹی وی پہ دیکھا ہے جو پروگرام دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے ویسے نہیں ہوگا، لیکن حد تک 50-60% تو اتنا اٹریکشن ہو کہ بچہ یہاں پر آئے دیکھے کہ اگر ٹھیک ہے ویسا نہیں ہے لیکن اتنا تو ہو کم سے کم. تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہیں تو کم سے کم اس میں وہ چیز ایسی ہو کہ جس کی بنا پر وہ اس سے جذابیت ہو. اب آپ دیکھیں اسی طرح کوئی ایک شخص 40 سال 20 سال مثال دے رہا ہوں، بہت سے پروگرام ماضی گزر چکا ہے. اب آپ کوئی چیز شروع کرنا چاہتے ہیں، اس شروع کرنے کے لیے آپ کے لیے ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جیسے انہوں نے مثال دی مولانا نے کہ ماحول ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے تو وہ ماحول کریٹ ہونا چاہیے. اسی طرح مختلف چیزیں جو اس کو ایکٹیشن کریں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اگر وہ ہم نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے وہ 100% تھا تو یہ 50% 60%. اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حزب اللہ نے المنا ٹیلی ویژن پہ ایک مقابلہ ہوا تھا. لیڈیز کے انڈر گارمنٹس کے لیے ایک ایڈ بنانے کو کہا گیا تھا جس میں مختلف پروڈکشن سینٹرز نے اپنے اپنے ایڈز بنا دیے. اب ظاہری بات ہے کہ وہاں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں جو اسلام کے نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایڈز بنائے، حزب اللہ نے بھی اپنا ایڈ بنایا، المنا ٹیلی ویژن نے. اور آپ یقین نہ کیجیے، شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ جو پہلا انعام ملا وہ حزب اللہ کے ایڈ کو ملا. اب تصور کر سکتے ہیں خواتین کے انڈر گارمنٹس کے لیے ایک اشتہار بنا، لوگ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے اور ریانیت و فحاشیت کا بازار گرم کرتے تھے، حزب اللہ نے ایڈ بنایا وہ ملا. یعنی نئی جہت دینا، یعنی جو مولانا جس بات کی طرف لے گئے اب ہمیں یعنی اپنے گفتگو کو اس طرف لانا چاہیے کہ ہم عملی طور پہ یہ تجاویز دیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اس کے لیے جو میرے ذہن میں ہے قبل اس کے کہ آپ بہرحال آپ سوال کریں پھر میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. نہیں بس میں اسی طرف کہنا چاہتا کہ وہ ہمارے پاس کیا مثبت اور اٹریکٹنس ہے. جیسے ہم اگر دوسرے میڈیا کی دیکھتے ہیں، ایران کے آپ نے اشارہ کیا، اس وقت ہم وہاں سے ایسے اصلاحی ڈراموں کو دیکھتے ہیں، اصلاحی فلموں کو دیکھتے ہیں، حتیٰ وہ جو بچوں کے حوالے سے جو شوز ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اصلاح کر رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں اور وہ اٹریکشنز بھی دے رہے ہیں. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم محض انہیں دروس کی اور بہت زیادہ اگر ہم آگے ہیں تو ٹاک شو تک آگے ہیں، اس سے آگے ہم ابھی بڑھ نہیں پا رہے. تو یہ کیا وہ آلٹرنیٹ ہے جو ہم اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں میڈیا کو؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ دین
کہ تقدس معافی کا لبادہ اسلام نے بھی اوڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ تھان لپیٹ لو اپنے اوپر. کہا کہ جو پردے کے حدود ہیں اس کی رعایت کرو. مرد سے یہ نہیں کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو. مرد سے کہا کہ غض بن ابصارہم، اپنی آنکھوں میں سے ان نظروں کو جھکا لو کہ جو حرام کی طرف اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی حدود بتائی ہیں اسلام نے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، مثال کے طور پر ایک فلم آپ نے جو ایران فلم انڈسٹری نے بنائی ہے اور آپ نے بھی اس کو یقیناً کچھ افراد نے دیکھا ہوگا، اخراجیہ یعنی نکالے ہوئے افراد، دھتکارے ہوئے افراد. اس میں آپ نے دیکھا کہ معاشرے کی طبقے کی کس طرح سے انہوں نے ایک جنگ کے زمانے میں عکاسی کی ہے. بالکل، یعنی ان کے اسی ماحول میں جا کر ان کی انہی کیفیات کو منعکس کرتے ہوئے. اب آپ کہیں گے جناب یہ تو اگر صرف اس کا وہی حصہ دکھایا جائے جس میں وہ 4-5 دوست جو ہیں جا کر مثال کو تو ایک منفی اور ایک خاص قسم کا لب و لہجہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، یہ تو منفی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس پوری فلم کو اگر مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں، تو وہ در حقیقت ایک موٹیویشن، ایک ترغیب ہے ایک خاص چیز کی طرف. یہ ایک اشارہ ہے. یہ اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی موویز ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یا تو ہم اس میدان میں کودتے نہیں ہیں، اور اگر کودتے ہیں جو ٹی وی چینلز ہمارے پاس ہیں جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ شیعہ چینلز ہیں یا ان کے شیعہ مالکان ہیں، تو ان کا جو انداز تبلیغ ہے وہ بھی وہی خالصتاً دینی تبلیغ ہے. نہیں، اب آپ دیکھیے بہت سارے فقہا نے میک اپ کے بارے میں، خواتین کے میک اپ کے بارے میں اپنے نظریات چینج کیے ہیں، اپنے فتاوا چینج کیے. کیوں؟ پہلے کہا جاتا تھا خواتین کا میک اپ کر کے آنا حرام ہے، لیکن ٹی وی ایکٹرز کے لیے، اداکاراؤں کے لیے مثال کے طور پر وہاں پہ ایک خاص قسم کی ان کو ریلیکسیشن دی گئی ہے، وہ بھی جہاں تک اسلام نے ہمیں دی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہا بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میک اپ کے ذریعے سے بہت سارے ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اسی لیے اجتہاد اسی چیز کا نام ہے کہ قرآن اور سنت اہل بیت، سنت معصومین، عقل اور اجماع کی روشنی میں جدید مسائل کا سامنا کرتے ہوئے جدید سلوشن دیا جائے. تو ہمیں در حقیقت بیٹھنا ہوگا اور اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے پروڈکشن سینٹرز، پروڈکشن ہاؤس کی طرف آنا ہوگا. لوگوں کو نظریاتی اور آئیڈیالوجی کے میدان میں لوگوں کو ماس کمیونیکیشن کی طرف رغبت دلانی ہوگی، یا وہ تمام علوم کہ جو در حقیقت بنیاد بنتے ہیں کسی بھی ایک میڈیا کو چلانے کے لیے. اس بنا پر یعنی ہم جو کام کر سکتے ہیں اس میں ضرور دیکھیں، میں اس بات کا شدت سے مخالف ہوں کہ جناب وہاں پہ آپ کسی مولوی کو لا کے بیٹھا دیں. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بہت سارے مولوی جو ہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر بڑھ گیا ہے تو ہر چیز میں جناب وہ ان کو بولنے کا حق حاصل ہے. نہیں، میں خود ایک طالب علم ہوں، اس لیے میں بات بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. ممکن ہے کہ آپ کو علم دین ہو، لیکن آپ کو میڈیا کا، سائنس کا، میتھمیٹکس کا، جغرافیہ کا اور بہت سارے علوم. ہاں، آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ بنیادی اصول فراہم کریں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران میں بھی آج اگر وہاں پہ کوئی سیریز آتی ہے، سیریز کے بعد پشت صحنہ کے نام سے اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ جناب یہ جو سین فلمایا گیا ہے اس کے پیچھے تھیم کیا تھی. علماء بیٹھتے ہیں، ماہرین بیٹھتے ہیں، ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. یعنی وہاں پر آ کے کارشناسی یا اپنی مہارت کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں تو اپنی ایک رائے دے رہے ہیں نا، وہاں پر بھی علماء آ کے رائے دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ علماء کی ایک ٹیم ہونی چاہیے جس کی سرپرستی ہو چینلز کے لیے، جو حلال حرام کی توجیہ کر سکیں، وضاحت کر سکیں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. ٹھیک ہے نا، اور پھر اس قانون کے دائرے میں، حلال حرام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پروڈکشنز کو سامنے لے کر آئیں، تولیدات کو سامنے لے کر آئیں، کلپس بنائیں، شارٹ فلمس بنائیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا جو سمٹتی جا رہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مختصر پیغام، اور یہی وجہ ہے کہ یہی تھیم ٹی وی کے اشتہارات میں بہت زیادہ آپ کو ایک بہت بڑا تھان لٹکا نہیں دیا گیا آپ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں. بہت ہی مختصر
سین کے ساتھ، مناظر کے ساتھ بہت بڑا پیغام آپ کو دے دیا جاتا ہے. یہی چیز ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ ہم دینی مقاصد کے لیے، تربیت کے لیے، لوگوں کی ذہنی تربیت کے لیے، ان کی روحانی تربیت کے لیے، ان کی دینی تربیت کے لیے، کہ جو آخرت کی بہترین زندگی کا مقدمہ بن سکے، ہمیں چاہیے کہ جدید انداز کو لے کر آئیں. ایسے سینٹرز، ایسے پروڈکشن ہاؤس بنے جس میں علماء کی سرپرستی ہو، چینلز ہوں، اور وہاں پہ آ کے ہم اپنی رائے کو پیش کر سکتے. جیسے بات ہو رہی ہے مثبت کام کی، اس میں اور یہ ایکٹیشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسا کام ہو کہ جو دوسرے چینل پہ اگر کوئی چیز آ رہی ہو تو ہم وہ دیکھیں. جیسا کہ آگاہ ہم نے جس فلم کا نام لیا اخراجیہ، جی، ایک اخراجیہ کی بھی مثال دے دی ہے. اس فلم میں ایک شخص نے بازاری لوگوں کو لا کے مہد جنگ پہ لے کر آیا اور اس کی کس طرح تربیت کی ایک تبلیغی پیغام ہے. یعنی وہ گویا فلم شاید اس آپ نہیں کہیں، ایک دیکھیں تربیتی اس نے بازاری جو لوگ گھومتے جنہیں کچھ سب غیر متدین لوگ، کچھ بھی نہ نماز نہ روزہ نہ ہے باقاعدہ اس میں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اور دوسرے افراد ان سے کہہ رہے ہیں بابا تم کن کو مہد جنگ پہ لیا کہ بھائی یہ تو نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ ہے، نہ عبادت ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں. تو پھر مہد جنگ کا ماحول ایک الگ ماحول ہوتا ہے. بہرحال وہ جو شخص لے کر آیا تھا اس نے کہا نہیں، یہ میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ میں ان کی تربیت کروں گا. اور بالآخر اس نے تربیت کی اور اختتام یہ تھا کہ ان لوگوں نے جان پہلے دی اور بعد والوں نے جان بعد میں دی. پر اس حد تک انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے جب وقت پڑا حملہ ہوا تو کون جائے، یہی لوگ سب سے پہلے گئے. یعنی اس کی تربیت کا اثر یہ ہوا. اب اسی طرح یہ انسان اگر ایک ایسی فلم دیکھ رہا ہے، اس کے بعد اگر اس کے سامنے کوئی دوسری فلم ہوگی تو یقیناً وہ اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا. ایک اسی طرح ایکٹریشن کی جو بات آئی، آپ کیونکہ بہرحال ایران میں چیزیں بنی ہیں ساری، آپ دیکھیں شروع سے کافی ٹائم ہو گیا. جس زمانے میں اصحاب کہف پہ بنی تھی، آپ دیکھیں وہاں پر لوگ کوئی دوسرا پروگرام اس ٹائم میں آتا تھا نہیں دیکھتے تھے، اصحاب کہف کو دیکھتے. اسی طرح سیریل جناب یوسف کے جو سیریل چلی وہاں پر بالکل ایسا ہوتا تھا. لوگ اس وقت کہتے تھے حضرت یوسف کو دیکھنا ہے، جو پروگرام سیریل چل رہی ہے اس کو دیکھنا ہے. ابھی لاسٹ جو ختم ہوئی ہے جناب مختار کے اوپر، مختار نامہ، یہ وہ پروگرامز جو انہوں نے بنائے ہیں اور وہ ویسے ہی تھے. یعنی باقاعدہ جب لوگوں سے ڈسکس ہوتا تھا مذہبی لوگوں سے، غیر مذہبی لوگوں سے، تو وہ اس کو دیکھنے میں ترجیح دیتے تھے، دیکھتے تھے دیگر دوسرے پروگرام، کیونکہ انہوں نے اس کو اس طریقے اور اچھے بہت سے. خود ہم یہاں پہ اپنے دوستوں سے بھی پوچھتے ہیں، اب تو کافی چیزیں اردو میں ترجمہ ہو گئی ہیں، تو خود باقاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اصحاب کہف کو اردو میں دیکھا کتنی زبردست بنی ہے، ہم نے جو ہے وہ سیریل امام علی کو دیکھا کتنی زبردست بنی ہے، اسی طرح مختار نامہ بھی اردو میں ہو گیا کتنی اچھی بنی ہے. تو اب اس طرح کی اگر چیزیں ہو تو یقیناً اس کا مثبت اثر ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا یعنی اس طرح کی سیریل سے ہم تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے آپ دیکھیں اس میں جیسے سیریل امام حسن پہ بھی بنائی، سیریل امیر المومنین پہ بھی ہے، اصحاب کہف پہ بھی ہے، پھر اس کے بعد امام رضا پہ بھی ہے، پھر حضرت یوسف پہ بھی ہے، مختار نامہ ہے. تو کافی چیزیں ہیں، 7-8 تو میں نے گنوا دیا آپ کو. اس طرح اور بھی وہ انہوں نے بنائی اسی طرح ہے کہ جب وہ دکھائی جاتی تھی، حتیٰ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے، یہاں پر بھی دیکھا ہے جب اردو میں بعد میں ٹرانسلیشن کے بعد یہاں پر PCN پہ جب دکھائی جاتی تھی. 2 سال پہلے ایک لائیو پروگرام تھا ہمارا PCN پہ ہی، تو اتفاق سے جناب یوسف کا ٹائم تھا دکھانے کا، تو کہا کہ بھائی یہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے، تمہارا آپ کا پروگرام تھوڑا بعد میں ہوگا، زیادہ یہ پروگرام پہلے ہوا کیونکہ لوگ زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز اچھی تھی کہ 12 اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ چیز اس طرح اٹریکٹیو ہو کہ پھر لوگ اس کو ترجیح دیں. جب دیکھیں گے یقیناً اس پہ پھر درس ہیں، یہ بات بھی طے شدہ ہے. تو انہوں نے بنایا بھی اس طرح کہ اس میں کہیں نہ کہیں پہلو تاریخ کے حوالے سے مختلف اس کو پہلو انہوں نے درس دیا، اور جو دیکھے گا یقیناً وہ اس سے مثبت اثرات ظاہر ہو. مولانا صاحب ابھی آپ نے مثال دی تھی کہ پاکستان میں جو ماہ رمضان میں پروگرامز ہو رہے ہیں ٹی وی پر، اس میں جو ہے وہ دین کم اور باقی چیزیں، یہ مطلب ایک طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایوالو ہو رہا ہے میڈیا ہمارا، یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کریں اور دینی پیغام دیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ الٹا کام کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کو دین کے نام پہ بلا کر دین سے دور کر رہا ہے؟ برعکس دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو چیز سامنے ہے وہ اگر من الشمس ہے. میں نے کہا یہ مارکیٹنگ کی دنیا ہے، جیب بھرنے کی دنیا ہے، دوسرے کو بیوقوف بناؤ اور اپنا الو سیدھا کرو، وہ والی دنیا. ان میں سے ان کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے کہ کون سا مولوی آ رہا ہے. یہ بعض اوقات حتیٰ کہ آپ نے دیکھا مختلف ٹی وی چینلز پر بہت سارے ایسے حساس موضوعات کو اٹھایا گیا کہ وہاں پہ تشفی نہیں ہو پاتی. ظاہر سی بات ہے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ
کسی ایسے پروگرام میں جا کر کسی ایک ایسے فقہی مسئلے کو ڈسکس کروں کہ جس کو وہاں پر جس کا جواب تشفی آمیز نہ ہو، سیر حاصل گفتگو نہ ہو سکے. وہ اپنے دلائل دے گا، اپنے دلائل دیں گے، ٹی وی اس کے ٹائم ختم ہو جائے، 15 منٹ کے بریک ہوگا، 15 منٹ کی گفتگو ہوگی. وہ ٹیم ریٹنگ اپنی کرتے ہیں کہ جناب زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، ہٹ کریں، ہمارے دیکھنے والے ہیں جی ہاں اس کو دیکھیں. یہ ان کی ایک مارکیٹنگ کی دنیا ہے. یہ جتنے پروگرام ہیں ٹھیک ہے نا، اس میں میں ایک چیز کا اور اضافہ کروں، سوال ہے کہ جتنے بھی ایڈز بنائے جاتے ہیں، جتنے بھی اشتہارات بنائے جاتے ہیں، اس میں تمام چیزیں یہی ہوتی ہیں. اس کا میوزک، اس کا بیک گراؤنڈ، حتیٰ کہ میکڈونلڈ یہ جو آپ ریڈ کلر کے ساتھ ایک خاص تھیم بنی ہوتی ہے. ایک امریکی فوجی تھا جو ریٹائرڈ ہو گیا، وہ بڑا پریشان تھا کہ وہ اپنی زندگی اور معاش کیسے چلائے. تو اس نے سوچا کہ جو نا مجھے فاسٹ فوڈ کا ایک سینٹر کھولنا چاہیے. تو اس نے ایک فاسٹ فوڈ کا سینٹر کھولا، اس کا نام میکڈونلڈ تھا. اس نے یہ سلسلہ شروع کیا. اب لوگ آتے تھے، جیسے آپ پاکستانی ہوٹلز کا حال دیکھتے ہیں نا پٹھان کے، لوگ 8 روپے کی چائے پینے آتے ہیں، 10 روپے کی اور 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ سے اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. 8 روپے کی چائے کے لیے 4 گھنٹے ضائع کرتے ہیں. جو بیٹھتا ہے وہ بیٹھ ہی جاتا ہے، اس کو رکتا نہیں ہے. ہر کوئی تو لال قلعے والا نہیں ہوتا نا کہ 2 گھنٹے بعد آپ کو اٹھا دیا جائے گا. اب یہ بھی پریشان تھا، جو بیٹھتا تو بیٹھا ہی رہتا تھا. تو اس نے ماہر نفسیات کی طرف رجوع کیا. تو اس نے کہا کہ تم نے اپنی سیٹس رکھی ہیں، ان کو بغیر گدے کے رکھو، سخت بناؤ، اور جو تمہارا جو کلر تھیم اس کو چینج کرو، اس کو ریڈ کرو. ریڈ کلر تنفر آمیز کلر ہے، یعنی بہت جلدی اکتا جاتا ہے انسان. اس بنا پر اس نے کہا کہ اس کو ریڈ کرو تاکہ لوگ اکتائیں ذہنی طور پر، اور بیٹھے بیٹھے ان کی ٹانگیں رک جائیں. یہ مارکیٹنگ کی دنیا ہے. اسی قسم کے بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں ہم اپنی زندگی میں. تو جتنے بھی اشتہارات، خواہ وہ موبائل کمپنیز کے ہوں، دوسری پروڈکشنز کے ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، ان میں چونکہ مارکیٹنگ، پیسہ، معاش اور مادی برتری ان کے مدعو خاطر ہوتی ہے. اس بنا پر ان کے اشتہارات میں وہی چیز لائی جاتی ہے. باقاعدہ ٹیمز بیٹھتی ہیں، اس پر ٹیمیں بیٹھتی ہیں جو اپنی رائے دیتی، تب جا کے اشتہار بنتا ہے. میوزیشین کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے، ماہر نفسیات کی ٹیم بیٹھتی ہے، ڈریس ملبوسات کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے، میک اپ کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب خود بخود ایسے ہی بن جاتا ہے ایک ایڈ؟ نہیں. اس کو رومال کس طرح ایک نوجوان کے سر پہ باندھا جائے، وہ نوجوان کا لباس کیسا ہو، اس کے ہنسنے کا انداز کیسا ہو. چونکہ میں نفسیات سے میرا تعلق رہا ہے، یعنی حتیٰ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس میں ایک نوجوان کی تصویر دکھائی گئی کہ جس میں وہ دانت کے درد کو محسوس کر رہا ہے، اور اس نے ایک بری سی شکل بنائی ہوئی ہے. لیکن اس بری سی شکل میں 10 قسم کی ایسی چیزیں موجود تھیں جو منفی تاثر پیش کر رہی تھی. میں بہرحال اس مسئلے میں، تربیت کے مسئلے میں بہت کھلے ذہن کا آدمی ہوں. میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. آپ جائیں گے انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے. چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مقید ہے، بند ذہن کا ہے، اس لیے ہم یہ باتیں نہیں کہہ پاتے بعض اوقات. یہاں پر لوگوں کی موجودگی دیکھ لیجئے کہ جو تربیت کا اتنا اہم موضوع ہے، اس میں لوگوں کی شمولیت کس حد تک ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو میرے کہنے مقصد یہ حتیٰ کہ میں نے کارٹون سے ایک تحقیق کی تھی کہ جس میں تھا کہ کارٹون کو شہوت برانگیز سطح پہ بنایا جاتا ہے. یعنی پہلے انسانی اعضائے شہوت بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر جو ہے کارٹون کی صورت بنائی جاتی ہے. یعنی بچے کے ذہن میں بچپن ہی سے ایک منفی تصور، اتنا غیر محسوس کہ آپ شاید اندازہ نہیں کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں جو منفی اثرات کی طرف لے جاتی ہیں. اس بنا پر اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قبل اس سے کہ وہ سوال آئے میں اس کا پہلے سے جواب دے دوں. یا تو ہم یہ کریں کہ جناب دروازوں کو بند کر لیں، میڈیا کو بند کر دیں، انٹرنیٹ کو بند کر دیں، اور بالکل بند ہو کے بیٹھ جائیں، نہ ٹی وی، نہ انٹرنیٹ، کچھ نہیں، نہ موبائل. ممکن نہیں ہے. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ممکن ان معنی میں کہ پھر وہاں پر دنیاوی ترقی، بچے کی تعلیم اور اس کی نفسیاتی کیفیت جو اس صورت میں ہوگی وہ آپ بخوبی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اس صورت میں ہم کیا کریں؟ نقصان کو حد اقل سطح پہ لے کر آئیں، منیمم لیول پہ لے آئیں نقصان کو. اس کے لیے بچوں پہ اعتماد، جس کو آیت اللہ
مصباح یزدی نے ثقافتی الغار نامی کتاب میں پیش کیا ہے کہ خانوادگی فیملی لائف کو مضبوط کیا جائے. یہ سارے مسائل اس وقت پیش آتے ہیں جب ہمارا فیملی سسٹم جو ہے آئلی نظام زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ماں الگ، باپ الگ، بچہ الگ. بچوں کو پرواہ نہیں، نہ ماں باپ کو ایک دوسرے کی پرواہ ہوتی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. تو اس منیمم لیول پہ لانا چاہیے. بچوں کو سمجھانا چاہیے. ہیں بہت سے لوگ جنہوں نے پہلے دن جب انٹرنیٹ اور کمپیوٹر آئے ان کا بیٹا یہ ماؤس، یہ انٹرنیٹ، یہ براؤزنگ ہے آپ کی، یہاں سے آپ اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، بری چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ماؤس ہے، اس کو آپ اچھی چیز پہ لے جائیں، بری چیز پہ لے جائیں. اب وہاں پہ بچے کے درمیان ایک اعتماد پیدا کیا. بہرحال یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میں بہت ہی مختصر انداز میں کر رہا ہوں کہ اس نقصان کو جو میڈیا کر رہا ہے اس کو حد اقل یعنی منیمم لیول پر لے کر آئیں اور پھر اپنی ایفرٹس کریں کہ ہم خود ایسی چیز کریٹ کر سکیں معاشرے کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، کہ جس میں ہم ان کے لیے ایک متبادل انٹرٹینمنٹ، متبادل تفریح فراہم کر سکیں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے کا دیندار طبقہ یعنی علماء، خطباء، اہل منبر، اہل میراث اور معاشرے کے دوسرے پڑھے لکھے افراد، ایجوکیٹڈ پرسنس جو ہیں، یہ ادارے مل کر ایک محاذ قائم کریں ثقافت غار کے لیے تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کر سکیں. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، لیکن کیونکہ ابھی یہاں پر اعمال کا سلسلہ بھی شروع ہونا ہے، ہمیں یہاں کنکلوڈ کرنا ہوگا. ایک صرف سوال آپ دونوں حضرات سے مختصر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی طرف ہم نہیں جا سکے، وہ یہ کہ ہمارے نوجوان بہت سارے اس میڈیا کے ذریعے بہت ساری پریشانیوں کی طرف جا چکے ہیں، بہت سارے مشکلات، بہت سارے نیگیٹو اثرات لے چکے ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ ایک تربیت کا دور ہوتا ہے جس میں لچک ہوتی ہے، جس میں انسان اپنے امپروومنٹ کی طرف جا سکتا ہے. البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے کچھ عمر کے ایک پہلو کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس عمر کے بعد جو انسان پختگی کی طرف چلے جاتا ہے. کوئی ایسی واز، کوئی ایسی چیز آپ لوگ دونوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ بیان بتائیں گے جس سے وہ اس مشکل کو اپنی آسان کر سکیں. مختصر دو چار چیزیں آپ کے لیے. دیکھیں، تربیت کے وہ طریقہ کار حاصل کرنے، راہ تحصیل جس ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو سوال یہ ہے کہ کون سی وہ چیزیں حاصل کی جائیں جس سے اچھی تربیت ہو سکے. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو نوجوان ہمارے جو اس مشکلات کے شکار ہیں ان کو ہم کیسے اچھی راستہ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز ہے عملی اور ایک چیز ہے علمی. پریکٹیکلی طور پہ بھی کیا ہے، علمی طور پہ بھی کیا ہے. اس کو اس طرح سے ہم نے تقسیم کیا ہے. اس میں پہلی چیز ہے کہ مطالعہ اچھی دینی کتب کا مطالعہ ہے. سب سے پہلے کہ اگر اب پتہ یہ ان لوگوں کے لیے آپ کے جو جا چکے ہیں لیکن اب ان کو اگر ہم تربیت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پہلا اسٹیپ یہ کہ ہم انہیں یہ عملی کے اندر کتب جو مذہبی کتب ہیں، دینی کتب ہیں، ان کا مطالعہ رکھیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک چیز کو، اس کے بعد غور و فکر کریں تعامل اور صحیح تربیت پر. یعنی یہ پیرنٹس کے اوپر ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ غور و فکر کریں صحیح تربیت کس طرح کرنی ہے. اب یہ اگر ایک چیز اس طرح کی ہو گئی ہے، مطلب ایک لڑکا فرض کریں کہ وہ اس چیز کو بگڑ چکا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں منحرف ہو چکا، اب اس کو کیسے آہستہ آہستہ لانا ہے، اس میں غور و فکر کریں، تعامل کریں. اور اس کی تیسری چیز اس کے بعد کیا کہ اس کے بعد یہ دو چیزیں انہوں نے بیان کی، اس کے بعد کیا کہ ان دونوں کے بعد اس کے آثار نظر آئیں گے. یعنی ماں باپ کی ایک اہم ذمہ داری ہے کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. کیونکہ بہت سی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مقامات تعلیم میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ نظر آتے ہیں کہ اچھی طریقے سے، یعنی جیسے عالم نے البتہ یہ تربیت کے لیے ہے، ہر جگہ یہ ممکن ہے اپلائی نہ ہو کہ جیسے کسی نے کہا کہ میں آفس میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مثال ایک آدمی نے کہا کہ میں وقت نہیں ہوتا، کہا بھائی تو قضا سے پہلے وقت پڑھ سکتے تو پڑھ لو. یعنی آہستہ آہستہ اس کو نماز کی اتنا ترغیب دی کہ ایک وقت یہ آیا کہ اس نے وقت پہ وہ نماز پڑھ لی. یعنی آہستہ آہستہ یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں پڑھ سکتے تو تم ایسے ہو، تم برے ہو، تمہیں اس طرح پڑھنی چاہیے. بارہ اس کو ایک ایسی تربیت ایک راہ دکھائی کہ وقت قضا سے پہلے پڑھ لو، 5 منٹ پہلے پڑھ لو، 10 منٹ پہلے، تاکہ تم گناہ کا مسئلہ تمہیں نہ ملے. بارہ اول وقت پڑھو گے تو ثواب ہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس پہ نماز کی اہمیت بڑھتی چلی گئی اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ اول وقت میں مثلا پڑھنے لگا یا نماز کو اہمیت دینے لگا. تو تربیت کے اندر یہ ایک اہم کردار ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس موقع کو، اس مورد کو کیسے آپ کو دیکھنا ہے. اس کے بعد عملی کے اندر اب یہ پیرنٹس کے اوپر ہے کہ اس بچے کو تمرین کرائیں. صبر و تحمل ایک بنیادی چیز ہے. صبر و تحمل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو کس طرح وہ صبر و تحمل کرے گا. اگر یہ مشکل آئے تو کیا کرنا ہے، اگر یہ مشکل آئے تو اسے کیا کرنا ہے. پہلی اس میں انہوں نے یہ چیز کے بعد ہے
تقسیم کار وظائف، یعنی میاں بیوی اپنے تقسیم کار کے اندر وظائف دیکھ لیں کہ بیوی کو کیا کام انجام دینے اور شوہر کو کیا کام انجام دینے، وہ اس میں وظائف کے اندر جو تقسیم کار ہے اس کو بھی وہ پہلے دیکھی. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ مشاور، یہ کتاب ہے، اس سے میں نے چیزیں آپ کو بتا دی کہ جنہوں نے کئی چیزیں لکھی کہ یہ چیزیں ہو تو انسان راہ تحصیل اچھے طریقے سے تربیت کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد مشاور، میاں بیوی جو ہے وہ مشورہ بھی کریں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. پھر اس کے بعد اپنے فرائض میں فرق نہ کریں، یعنی اگر ماں باپ ہیں اور بچوں میں تو بچوں میں بھی فرق نہ کریں، اپنے فرائض میں اس میں کمی نہ کریں. اور فرق میں جیسا ایک واقعہ بھی تاریخ ملتا ہے کہ ایک بچہ، ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر آئی پیغمبر کے پاس. اسی طرح کا جو ذہن میں آ رہا ہے واقعہ کہ پیغمبر کو لے کر ایک بچہ اس کی گود میں تھا اور ایک بچہ اس کے پہلو میں تھا. پیغمبر اسلام نے ایک کھجور بچے کو دی، ایک کھجور اس کے چھوٹے بچے کو دی اور ایک کھجور اس کی ماں کو دی. اب بچے نے بھی کھجور مانگی، بچہ اب تو کھجور کھا چکا تھا. اب اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اسے دیا اور آدھا اس بچے کے لیے رکھا کہ کیونکہ اس کا بھی حق ہے. تو پیغمبر اسلام نے بارہ یہ دیکھا کہ یہ تم نے انصاف کیا. تو اس طرح جو ہے بچوں میں فرق اگر نہ ہو تو یقیناً یہ مشکلات پیش نہیں آتی. اس کے بعد آخری چیز ہے کہ ماں باپ کا تعارف ہونا، یعنی ماں باپ کسی موقع پر جو ہے وہ ایک مسئلے پر ٹکرائیں گا. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کا خیال رکھے تو ہم یقیناً وہ جو مقصد ہمارا ہے کہ اچھی تربیت، یہ وہ راستے ہیں کہ ہم اچھی تربیت کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی خدا نخواستہ منحرف ہو گیا تو اس کو کس طرح ہم اس پہ لا سکتے ہیں. مختصراً آپ کی اگر آپ نے بات ہی ایسی کر دی، میں آگے کیا بات کروں. آپ نے کہتے ہیں اعمال ہونے ہیں، اور اصل اعمال تو یہ ہیں. میں اعمال کی نفی نہیں کر رہا ہوں. یہ دعا جوشن کا ورد جو آپ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھا آپ نے؟ یا ہادیا من استہدا یا مرشد من استرشدا. میں اعمال کی نفی نہیں کر رہا ہوں، نماز دعا کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ایک وہ ہے نا کہ جناب اعمال کرانے ہیں اور بس گفتگو کو سمیٹنا ہے، غیر اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، ہمیں اس کو گفتگو ختم کرنی چاہیے. لیکن میں ایک نقطے کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں، اس قسم کے بہت سارے نکات ہیں. چونکہ دعاؤں پر میں نے کافی ریسرچ کی ہے اور خود ایک دعا پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، ماہ صیام میں، ماہ خدا میں صائم کی ذمہ داریاں. امام سجاد کی دعا کی شرح ہے استقبال ماہ رمضان کی. یا ہادیہ من استہدا، کیا کہتے ہیں؟ اے اس کے ہادی، خدا کو کہتے ہیں اے اس کے ہادی جو اسے ہدایت طلب کرے. یا مرشدہ من استرشدا، اے اس کے مرشد، اے اس کی ہدایت و ارشاد کرنے والے جو اس سے ہدایت و ارشاد لینا چاہے. باب استفعال ہے، یعنی لینا چاہے اپنے ارادے اور اختیار سے. خوب اگر ہم ساری رات یہاں الغوث خلص من النار یا رب پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، اور بچہ جو فیس بک پہ عمل کر رہا ہو شب قدر کے، کیا فائدہ ایسی نماز روزے کا؟ میں نے 19 ماہ رمضان کو کسی نے مجھ سے کہا کہ قوم کے نوجوان جو فیس بک پہ عمل کر رہے ہیں، فیس بک پہ عمل تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سے اس کو اتنی دفعہ لائک کر دو تو اتنا ثواب مل جائے گا، اس کو اتنی دفعہ فارورڈ کر دو تو اتنا ثواب مل جائے گا. تو جان بوجھ کر عمدن میں نے تھوڑی دیر کے لیے انٹرنیٹ کنیکٹ کیا کہ دیکھوں. اب جو کنیکٹ کیا تو جناب دھڑ سلام آغا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام. بھائی میں نے کہا کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہیں کہ وہ ہم آئے تھے یہاں پر تاکہ لوگوں کو جو ہے بیدار کر سکیں، شعور دے سکیں. میں نے کہا یہ بیٹا یہ جگہ نہیں ہے. تو ان اعمال کا نتیجہ اولاد پہ آنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں پڑھوں گا اور اسی کے ساتھ آپ اس سے قبل کے مجھے وارننگ دیں. درود بھیجیں محمد والے محمد. امام علی فرماتے ہیں ولد السوء یہدم الشرف، برا بیٹا جس کی تربیت نہ کر سکیں. بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جب بچہ پیدا کر لیں آپ، خدا آپ کو توفیق دے تو اس کی تربیت ضروری ہے. ولد السوء یہدم الشرف، برا بیٹا نہ خلف اولاد باپ کی عزت و شرف کو نابود کر دیتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں من کان عنده صبی فلیتصاب لہ، جس کا بیٹا ہو اس کو چاہیے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیلے، وقت دے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگے میرا بیٹا ہے، میں نے آج تک اسے پیار نہیں کیا.
تو فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ شخص جس نے اپنے بیٹے کو پیار دیجیے میرے نزدیک اہل جہنم میں سے ہے. کہیں کہ مقصد یہ اعمال ہمیں ہماری فیملی سے جدا نہ کریں کہ ہم یہاں پر ہے بیٹا جو ہے وہ اتنا شریف ایک ساتھ میرے پاس بچے کو لے کے بچہ سب میرا بچہ بہت شریف ہے میرا بچہ بہت شریف ہے. میں نے کہا بہت اتنا شریف ہے کہ سب کچھ کر کے آ جاتا پھر بھی آپ کو نہیں بتاتا. پتہ ہونا چاہیے جناب شعیب نابینا ہیں معذرت چاہوں گا میں اس پہ بھی میں نے اور میری اہلیہ نے ایک پوری تحقیق کی ہے. حضرت موسیٰ کے قصے پہ جو تربیتی نکات ہیں انشاءاللہ اگر خدا تعالیٰ موقع دے تو ان تربیتی کتابوں کو میں نشر کر سکوں. نابینا ہے بچیاں پانی پلانے گئی بکریوں کو حضرت موسیٰ نے پانی جلدی پلاتے جلدی آ گئی. گویا حضرت شعیب کو معلوم ہے میری بیٹی کس ٹائم جاتی ہے کتنا ٹائم دیتی ہے کہاں پہ جاتی ہے کب واپس آتی ہے. جس دن جلدی آ گئی تو پوچھتے ہیں دریافت کرتے ہیں بیٹا آج جلدی کیسے آ گئی. یعنی والدین کو یہ علم ہونا چاہیے اولاد کہاں جاتی ہے کیوں جاتی ہے کس لیے جاتی ہے کب آتی ہے. لیکن وہاں صدام حسین القاعدہ طالبان ملا مور بننے کی ضرورت نہیں کہ پیچھے پیچھے آپ جائیں موٹر سائیکل پہ کہاں جا رہی ہے اپنے فیس بک کا پاسورڈ دو اپنے موبائل کا پاسورڈ دو میں چیک کروں گا تمہاری لسٹ میں کون کون ہے. نہیں اعتماد بڑی تربیت کے انداز ہے. کہنے کے مقصد یہ کہ یہ اعمال ہمیں ہماری بنیادی جو ہمارے پہ واجبات اس سے غافل نہ کرے. اپنی اولاد جیسے مولانا نے اشارہ کیا سورہ تحریم کی آیت قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اگر آپ یہاں موجود ہیں آتش جہنم سے بچانے کے لیے تو آپ کی اولاد کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے. یہ کم سے کم تربیت ایسی ہو کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہ اعمال میں مصروف ہو. انشاءاللہ خدا بند عالم یہ موقع فراہم کرے ہمیں کہ ہم اس قسم کی گفتگو کو مزید وسعت دے سکیں مزید پھیلا سکیں مزید جو ہے اس میں جدت لا سکیں اور عملی صرف باتوں کی حد تک نہیں عملی طور پر جو ہے وہ قدم بڑھا سکیں. انشاءاللہ یہ مفید گفتگو جو آپ حضرات نے آپ کی ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سب حضرات کو بھی بہت میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا کہ آپ جلدی جلدی کریں یعنی معمولاً جو روش ہماری ہوتی ہے دل آزاری نہ ہو آپ کی. آپ سب حضرات کے بہت شکریہ کہ آپ نے بہت یہاں پر بیٹھ کر اس گفتگو کو سنا اور جو سوالات بھیجے ہیں ان کو ہم نے کوشش کی کہ اس کو شامل کریں. البتہ جو باقی چیز سوالات رہ گئے ہیں وہ کبھی انشاءاللہ پھر ہم اس پہ شروع کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اور آپ اعمال کی طرف یہاں سے آگے مہدی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم شکر گزار ہیں برادر زاہد کے جنہوں نے اس ٹاک شو کو ہوسٹ کیا اور اسی طرح ہمارے معززین و مہمانان گرامی مولانا صادق تقوی اور مولانا مہدی ایمانی کے کہ انہوں نے تربیت اولاد اور الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے عنوان سے یہاں گفتگو فرمائی. اب سے 15 منٹ بعد یہاں پہ اعمال قرآنی شروع ہو جائیں گے جس سے مولانا سجاد مہدوی اور برادر جعفر اعمال شب قدر اعمال شب 27 رمضان المبارک یہاں انجام قرار دیں گے انشاءاللہ. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 15 منٹ کے بعد اسی ہال میں دوبارہ جمع ہو جائیں. اس مجلس کا اختتام اس ٹاک شو کا اختتام دعا ضمانت سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل
اب سے 15 منٹ بعد انشاءاللہ اعمال شب قدر یہاں پہ منعقد کیے جائیں گے. آپ تمام حضرات و خواتین سے شرکت کی استدعا ہے.